اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دوسرے قسط میں آج ہم پھر آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے ہی مسائل ذکر کریں گے۔ پہلی قسط میں نے قربانی کے کچھ مسائل ذکر کیے تھے۔ اب اس دوسری قسط میں بھی جو ضروری مسائل ہے، عام طور سے جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں، ان مسائل کا اس دوسری قسط میں ذکر کروں گا۔ قربانی کے تو بہت سارے مسائل ہیں، ان کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن جو مسائل عام طور سے پوچھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کما حقہ میں ان کو آج اس دوسری قسط میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس شخص پر قربانی واجب تھی، اگر وہ ایام قربانی کے اندر ہی وفات پا جائے اور ابھی اس نے قربانی نہ کی ہو تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اس پر قربانی کی وصیت لازم نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایام قربانی گزرنے کے بعد وفات پا جائے تو وفات سے قبل اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یا اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ اگر بڑے جانور میں حصہ لینے والے کسی شریک کا قربانی سے قبل انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین سب عاقل بالغ ہوں اور وہ سب اس کی طرف سے قربانی کی اجازت دیں تو یہ قربانی درست ہوگی، اور اگر تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک وارث اجازت نہ دے یا تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک نابالغ یا غیر عاقل ہو تو ایسی صورت میں اگر میت کا حصہ لگا دیا گیا تو اس جانور میں شریک کسی بھی حصہ دار کی قربانی درست نہ ہوگی، کیونکہ میت کا حصہ قربت نہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم اعزاء کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سلسلہ امت میں بلا کسی اختلاف کے جاری و ساری ہے، اور اس طرح کی قربانی کا گوشت کوئی بھی نوش کر سکتا ہے، اس میں فقیر یا غریب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک کلپ الگ سے بنائی ہے، وہ دراصل مجھے ایک دوست نے سوال کیا تھا، اس سوال کا میں نے جواب دیا تھا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی حضرات کو وہ کلپ سننی ہو تو وہ میری یوٹیوب چینل پر اس کلپ کو سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی اب بڑے جانور کے ساتویں حصے کی قیمت کافی نہ ہوگی بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی ضروری ہوگی۔ اگر صاحب استطاعت شخص نے وسعت کے باوجود قربانی ترک کر دی اور کئی سال تک قربانی نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ اب ہم جانیں گے کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔
جن جانوروں کی قربانی درست ہے ان میں سے پہلے نمبر پر بکری کا ذکر کریں گے۔ بکری کے ضمن میں پالتو بھیڑ، دمبا، مینڈھے وغیرہ بھی شامل ہے۔ نمبر 2 اونٹ، نمبر 3 گائے، اس کے ضمن میں بھینس اور کٹرے بھی شامل ہے۔ بھینس بھی گائے کی قسم کا جانور ہے، لہذا اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بھینس کے قربانی پر اجماع ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو آئیے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا اور صحت مند ہو تو 1 سال سے کم بھی ان کی قربانی درست ہے، جبکہ 6 مہینے سے زائد کے ہوں۔ نمبر 2 بھیڑ اگر صحت مند ہو اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینے کا بھی کافی ہے۔ نمبر 3 گائے، بھینس، کٹرا 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں۔ نمبر 4 اونٹ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ اونٹ، گائے وغیرہ بڑے جانور میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ بکری صرف 1 حصے ہی کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبھی شرکاء کا قربت و عبادت کی نیت کرنا لازم ہے۔ مثلاً اضحیہ یعنی قربانی، ولیمہ، عقیقہ کی نیت ہو۔ لہذا اگر کسی شخص نے غیر قربت مثلاً اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مشترک طور پر شریک ہو جائیں اور اس کا ثواب کسی میت یا زندہ کو پہنچا دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے دوسرے حصے داروں کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے حصے لینے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ طلب ثواب پیش نظر ہے۔ اگر قربانی کے سب شریک اجنبی ہے اور سب اپنا حصہ مکمل وصول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو انتفاع کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصہ داروں میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہو تو اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بڑے جانور میں ایک ہی گھر کے افراد شریک ہوں یا سب حصے دار ایک دوسرے کو انتفاع کی مطلق اجازت دے دیں تو ذبح کے بعد اس کے گوشت کو تول کر الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بڑے جانور میں کسی شریک نے نظر کی قربانی کا حصہ لیا ہے تو اس حصے کو تول کر بالکل الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس حصے کا استعمال خود حصے دار یا کسی بھی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے فقراء میں
تقسیم کرنا لازم ہے۔ اگر بڑے جانور میں حصے دار متعین ہو چکے ہیں تو ذبح کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں، بلکہ مطلق ذبح سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اب ہم ان جانوروں کا ذکر کریں گے جن کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہو۔ کن عیب کی وجہ سے ان جانوروں کو ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں کہ اس سے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور 4تھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر 4تھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹ کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹ کے 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن کٹ جائے یا خشک ہو جائے، سوکھ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ حاملہ جانور کی بھی قربانی درست ہے، لیکن اگر ولادت کا وقت قریب ہو تو پھر ایسے حاملہ جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی بھی قربانی کی ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینو کی قربانی کی ہے۔ یہ روایت تقریباً ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خنثی جانور جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔
جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ وحشی اور جنگلی جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اور اگر فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ جب جانور کو زمین پر قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، اس وقت اگر وہ اچھل کود کی وجہ سے عیبدار ہو گیا، مثلا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر بھی اس کی قربانی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، آئیے اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، لیکن اگر کوئی آدمی خود اپنے ہاتھ سے جانور قربان نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت کرے، دل سے نیت کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنے ضروری نہیں ہے۔ اور جانور ذبح کرتے وقت کی دعا یہ ہے: انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کرے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں تک تو میں نے قربانی کے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس ہوئی آگے چل کر پھر بھی ہم قربانی کے کچھ اور مسائل ذکر کریں گے، اگر ضرورت محسوس نہیں ہے تو پھر یہیں تک کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔